بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے قرآن مجید میں کیا اللہ رب العزت نے ملائکہ کو اور جنات کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو؟ دیکھیے قرآن مجید کے اندر جو آیات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سجدے کے معنی کو سمجھے۔ السجود عربی کے اندر کہتے ہیں فروتنی کو، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کو، اللہ کی عبادت کرنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ جیسے آیت ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دن اور رات بھی ہے، رات اور دن بھی ہے، سورج اور چاند بھی ہے۔ فرمایا سورج کے سامنے، چاند کے سامنے سجدہ مت کیا کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو جو سورج اور چاند کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے، قرآن اور سنت کا اتفاق ہے کہ سجدہ اللہ کے عبادات میں سے ہے۔ جتنی بھی اللہ کی عبادتیں ہیں اس میں سے ایک سجدہ بھی ہے۔ اور پھر اس بات پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، والعبادت لغیر اللہ کفر، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ کفر ہے، اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، اگر وہ مخلوق کے لیے کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ حجر کے اندر، کئی صورتوں میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت اللہ رب العزت نے ملائکہ سے یہ کہا، جیسے سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، آیت نمبر 34 سورہ البقرہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب عام طور پر اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو سجدہ کیا تمام ملائکہ نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اب دیکھیں یہ بالکل دو متضاد باتیں ہو جاتی ہے۔ ایک یہ کہ سجدہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا کفر ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ اور جنات سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور جب ابلیس نے نہیں کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا یہ کفر ہے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم کی طرف تو وہ کافر ہو گیا۔ اور قرآن ایسی ایک کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اس کتاب کے اندر تدبر نہیں کرتے،
یہ کتاب رب کائنات کی طرف سے ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اختلاف سے پاک ہے، اس میں اختلاف نہیں۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو بہت سارا اختلاف اس کے اندر ہوتا، تو یہ کتاب اختلاف سے پاک ہے، اس میں تضاد اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، ہماری سمجھ کی غلطی ہو سکتی ہے، فہم کی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں ایک حدیث کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کہیں گیا تھا، باہر سے واپس آیا، نیا نیا معاملہ تھا ایمان کا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گیا۔ جھکنے، سجدے کو کے معنی جھکنے کے بھی ہوتے ہیں، رکوع کے معنی بھی جھکنے کے ہوتے ہیں۔ جب وہ جھکا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بستی میں گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کے سامنے جھکتے ہیں، تو اللہ کے نبی آپ تو زیادہ لائق اس بات کے کہ ہم آپ کے سامنے جھکے احتراماً، آپ کی تعظیم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے۔ آپ دیکھیں اس حدیث نے بالکل واضح کر دیا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ نبی کے سامنے بھی نہیں ہے، اور اگر اس کی گنجائش ہوتی تو اللہ کے نبی فرماتا ہے میں بیویوں سے کہتا کہ وہ شوہروں کے سامنے سجدہ کرے۔ تو اس طرح قرآن، سنت، اجماع امت، اجماع صحابہ، اجماع انبیاء، اجماع ملائکہ، یہ سارے اس کے اوپر شاہد ہے، ہمارے شریعت کے تمام احکامات اس کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ بے دینی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا کیا معنی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ؟ تو اول تو دیکھا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں سجدہ سے مراد سجدہ انقیادی ہے، یعنی اس سے مراد اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ اور سجدہ انقیادی قرآن سے ثابت ہے، ایک اصطلاحی سجدہ ہے، جس طرح ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں صلاۃ کے اندر، نماز کے اندر 7 اندام جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ اصطلاحی سجدہ ہے۔ اور جو حقیقی سجدہ ہے یا لغوی سجدہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں فروتنی کے، اس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کے، اس کے معنی ہوتے ہیں جھکنے کے، اس کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کے، عاجزی کرنے کے۔ اب دیکھیں قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں، ان آیات کو آپ دیکھیں۔ مثال کے طور پہ سورۃ الرعد دیکھیں، سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 15 دیکھیں، 15 نمبر، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں، جو مخلوق آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہن یا زبردستی، وظلالہم بالغدو والآصال اور صبح اور شام ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے، سائے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد کے بعد آپ دیکھیں سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 48 اور 49 دیکھیں، الم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہم عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے جو کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے؟ دیکھیں ما خلق اللہ، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، ان کے سائے جو ہے وہ دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے سجدا للہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے،
کی طرف اللہ کے لیے، وَهُمْ دَاخِرُونَ ایسے حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ سجدہ کے ایک معنی ہوتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، تو یہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے سامنے مخلوق ذلیل ہے، باقی کسی کا نہیں ہے۔ جو لوگ، کیونکہ قرآن طوعاً و کرہاً کہتا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سجدہ انقیادی نہیں کرتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں، اور سجدہ اصطلاحی بھی وہ کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، جیسے دہریہ ہو گئے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ان کے بھی سائے سجدہ کرتے ہیں، وہ مجبور ہے اس بات کے اوپر کہ ان کے سائے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر آپ 49 دیکھیں، 49، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں ہے، چاہے وہ ملائک ہے یا اور مخلوقات ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہے، مِن دَابَّةٍ یعنی جاندار، وَالْمَلَائِكَةُ اور ملائک، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور تکبر نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ نے ملائکہ کا نام بھی لیا، وَالْمَلَائِكَةُ اور ملائکہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یہ سورۃ النحل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ سورۃ حج دیکھیں۔ سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 18 آپ دیکھیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَّابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ کے بے شک اللہ رب العزت یسجد لہ سجدہ کرتے ہیں اس اللہ ہی کے لیے، من وہ مخلوق فی السماوات جو آسمان میں ہے، ومن فی الارض اور جو زمین میں ہے، والشمس سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور جتنے بھی زندہ جاندار ہے، وکثیر من الناس اور اکثر لوگ بھی اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ان آیات کے اندر بتا رہا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، ساری مخلوق اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ساری مخلوق۔ اور پھر آپ ایک اور صورت میں آپ کو سورۃ النمل آپ دیکھیں۔ سورۃ النمل کے اندر اللہ رب العزت نے احدود کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، یعنی اصل میں واقعہ جو ہے وہ تو سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو ہر چیز کے اوپر جو ہے بادشاہی عطا فرمائی تھی، اور انہی چیزوں میں سے پرندے جو تھے وہ بھی تھے کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ ایک دن ہدہد جو ہے اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب اس نے حاضری لی تو پرندوں کے اندر ایک پرندہ تھا جس کو ہدہد کہتے ہیں عربی کے اندر، اور یہی نام جو ہے ہمارے اردو کے اندر بھی مستعمل ہے۔ جب وہ ہدہد حاضری لی اور وہ حاضر نہیں تھا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا کہ وہ کیوں بغیر اطلاع کے جو ہے وہ حاضر نہیں ہے، یہاں پہ موجود نہیں ہے، کہیں چلا گیا ہے۔ ہدہد آئے تو سلیمان علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جس آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی بات بتاتا ہے کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے جس کی بادشاہ جو ہے ایک عورت ہے، اور اس کے بعد دوسری وہ بات کیا بتا رہا ہے، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ آیت نمبر 24 سورہ نمل۔ فرمایا کہ میں نے اس قوم کو اور اس عورت کو پایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یسجدون للشمس،
سورج کے لیے سجدہ کر رہے، سورج کے سامنے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے یہ کام ان کے لیے اعمالهم، ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو اللہ کے راہ سے روک دیا ہے، بند کر دیا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اب یہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ دیکھیں ایک پرندہ ہدہد، وہ بھی اس مسئلے کو سمجھتا ہے کہ سجدہ اللہ کے حق، اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے تو انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، گمراہی پہ چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو بالکل آسان مسئلہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے علماء نے اس مسئلے کے اوپر غور و فکر نہیں کیا ہے، ہاں کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس کی ایک تعویل کی ہے۔ وہ تعویل یہ کی ہے کہ یہاں سجدہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ قبلے کی طرح ہے، کہ جس طرح ہم خانہ کعبہ کی طرف جو ہے منہ کر کے سجدہ، رکوع اور صلاۃ ادا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم آدم کی طرف منہ کرو، لیکن یہ تعویل بھی صحیح نہیں ہے۔ بھائی سجدے سے مراد سجدہ انقیادی ہے۔ اللہ نے ایک حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ اسی سورہ البقرہ کے اندر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اس زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب ملائکہ نے کہا کہ اے اللہ، تو آدم کو یہاں پیدا کرے گا، انسان کو، یہ تو فساد کرے گا، ایک دوسرے کے خون یہ بہائیں گے، تیری تسبیح اور تیری عبادت کے لیے، تیری تقدیس کے لیے ہم تو کافی ہے، کیا ضرورت ہے اس کے بنانے کی؟ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ ملائکہ ایسی مخلوق ہے کہ وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، فوراً وہ سلینڈر ہو گئے اور اللہ کا حکم انہوں نے مان لیا۔ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو تم خلیفہ مانو۔ تمام ملائکہ نے آدم، اللہ کا حکم مانتے ہوئے آدم کو خلیفہ تسلیم کیا۔ ایک ابلیس تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کروں گا۔ کیوں جی؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کروں گا۔ اصل جھگڑا یہ تھا خلافت کا، کہ اس زمین پر اللہ رب العزت نے جنات سے خلافت لے کر انسان کے حوالے کر دی، اور یہ فیصلہ کیا کہ اس زمین پر انسان خلیفہ ہوگا، ملائکہ کے اوپر بھی اور جنات کے اوپر بھی یہی خلیفہ ہوگا، اس کو سب خلیفہ تسلیم کرو، یہی اللہ کے قانون کو جاری کرے گا۔ تو یہ خلیفہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو اصل میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس کا معنی یہ ہے کہ جب کہا ہم نے ملائکہ سے کہ میرا حکم مانو جو آدم کے لیے میں نے تمہیں دیا تھا، وہ کیا تھا کہ یہ خلیفہ ہے، فسجدوا، تو تمام ملائکہ نے اللہ کا یہ حکم مان لیا اور اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب معنی صحیح کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، معنی صحیح نہیں کرو گے تو شرک اور کفر میں چلے جاؤ گے، گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ جب تمام امت یہ تسلیم کرتی ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ نبی رسول کے طرف بھی نہیں ہے، کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، پھر یہ معنی کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے طرف؟ اس کا مطلب ہے کہ فہم کی غلطی ہے، مفسرین نے یہاں غلطی کی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اتنے بڑے بڑے مفسرین نہیں جانتے، بھائی ٹھوکر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، ٹھوکر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، بڑے بڑے علماء کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، بڑے مسائل کے اندر غلطی ہے۔ اگر مسائل میں، عقائد میں علماء غلطیاں نہ کرتے تو آج امت کے اندر اتنے فرقے کیوں بنتے؟ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، پتہ نہیں کیا فرقے، سب کے پاس علماء ہے، غلطیاں ہوئی ہے تب یہ اختلاف آیا، فرقے بنے ہیں۔ تو یہاں بھی بہت بڑی غلطی جو ہے وہ ہمارے علماء سے، مفسرین سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج قوم کا یہ عقیدہ بنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف تمام ملائکہ نے سجدہ کیا تھا اور تمام جو ہے نا ابلیس نے جو ہے اس کا انکار کر دیا تھا۔ تو یہ ایک گمراہی کا عقیدہ ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔